اچھا ٹھیک ہے، 4 ہجری ختم ہوگی، 5 ہجری شروع ہوگی. 5 ہجری میں غزوہ دومۃ الجندل، ربیع الاول کا مہینہ. اس میں یہ مدینہ کے شمال میں بالکل یہ دومۃ الجندل عیسائیوں کا علاقہ ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور گئے اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا اور ان کو یہ باور کرا دیا کہ ہم کمزور نہیں، ان سے ان کی سازشیں کیا ہو گئی، دب گئی. یہ دومۃ الجندل اس کا ایک غزوہ ہوا. آگے غزوہ خندق، یہ بہت ہی مشہور غزوہ گزرا ہے. اچھا میں نے آپ کو مدینہ کی، جب ہم مدنی دور پڑھ رہے تھے اس سے پہلے میں نے آپ کو مدینہ کا جغرافیہ سمجھایا تھا کہ مغرب میں کیا تھا، مشرق میں کیا تھا، جنوب میں کیا تھا اور شمال میں کیا تھا. کسی کو یاد ہے؟ مثلا یہ ہے نا، یا تو جبل عائد تھا کہ یہ محفوظ تھا نا، یاد آ رہا ہے، اور یہ غربیہ، یہ بھی سخت پتھریلی زمین تھی، یہ شرقی، یہ بھی سخت پتھریلی تھی. یہاں جبل احد تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ جو علاقہ تھا میں نے کہا یہ غیر محفوظ نہیں تھا. شمال سے مدینہ کیا تھا، غیر محفوظ تھا. باقی چاروں طرف سے یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا. صرف ایک کونا جو شمال مشرقی یا شمال مشرقی کونا، شمال مغربی میں نہیں لکھا، تو وہ کونا کیا تھا، غیر محفوظ. اب اس میں کیا ہوا، یہ بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ تو چلے گئے نا 1800 بندے، یاد ہے یہ بھی پڑھا ہے، 600 اونٹ پہ 1800 بندے چلے گئے. لیکن یہ وہاں جا کے انہوں نے سازشیں شروع کر دی. یہودی سازشی لوگ ہیں، جا کر کفار کے پاس گئے کہ بھائی ابھی مسلمانوں کو خاتمہ کرنا چاہیے، مٹھی بھر تو یہ لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. ابو سفیان کو تیار کیا، فلانا قبیلے کو تیار کیا، جتنے کفار تھے ان سب کو اکٹھا کیا کہ سب ایک بار آ کے مدینے کو نیست و نابود کر دیں گے. مسلمان تو چند ہزار لوگ یہ ہمارے مقابلہ کہاں کر سکتے. یہ انہوں نے سازشیں شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی کہ 10,000 کا لشکر، خیبر بھی یہودیوں کا علاقہ ہے، یہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ. وہاں سے یہ بنو نذیر نے سازشیں کر کے خیبر سے 10,000 صرف یہودی لشکر تیار کیے. یہ 10,000 صرف یہودی تھے، باقی ابو سفیان کا لشکر، باقی اور کفار اور قبائل و الگ سے، یہ سب مدینہ پہ چڑھائی کے لیے تیار تھے اور روانہ بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور ہم تو بالکل گنے چنے لوگ ہیں. تو صحابہ نے، کسی نے کیا مشورہ دی، کسی نے کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے کرتے ہیں کہ جو حصہ ہمارا غیر محفوظ ہے، ٹھیک ہے، یہاں خندق ہوتے، باقی تو غیر محفوظ نہیں، وہاں تو پہاڑ ہے پہلے سے. یہ جو غیر محفوظ علاقہ ہے اور یہ لوگ یہیں سے آنے کی کوشش کریں گے. اس میں انہوں نے کیا کیا، خندق کھودنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ مان لیا اور کہا کہ خندق کھودنے کو حکم دیا. 500 ہاتھ، ایک ہاتھ تقریباً نہیں، 500 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، یہاں سے یہاں تک یہ خندق کھودی گئی. چوڑائی اس کی 9 ہاتھ سے زائد تھی، یعنی کہ چوڑائی جس کو بولتے ہیں ایسے گز سمجھے، مطلب گز، ایک ہاتھ 1 گز تقریباً 9 گز سے بھی کچھ زائد اس کی چوڑائی تھی اور 500 ہاتھ اس کی 500 گز لمبائی تھی اور گہرائی 7 سے لے کر 10 ہاتھ تک. 7 گہرائی سمجھتے ہیں نا، ایک لمبائی، چوڑائی اور ایک گہرائی. یہ اس کی خندق کی کھدائی شروع ہوئی. اب کھدائی کے دوران کیا ہوا، جبل ذباب کے قریب ایک سخت چٹان ہے، صحابہ اس کو مار رہے ہو ٹوٹ ہی نہیں رہے، مار رہے ہو ٹوٹ ہی نہیں رہے. سب آئے صحابہ کہ یا رسول اللہ یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدال اٹھایا، جب ایک لگایا تو وہاں سے چنگاریاں اٹھی اور وہ پورا چٹان ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر کا نعرہ کیا، لگا اور کہا کہ روم اور فارس کے مالات سب آپ کے پاس آئیں گے اور جتنے خزانے وہ آپ کے پاس آئیں گے. اب یہاں اگر یہ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے یا لڑائی اوپر لشکر سار آ رہے اور آپ کہہ رہے تو ونعوذ باللہ روم اور فارس کے مالات. صحابہ نے جب یہ سنا سب نے کہا اللہ اکبر. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہو کر رہے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور یہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بالکل ہو کر رہے گا. یہ ایک واقعہ ہوا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے، آپ کبھی آپ نے کھدائی کی زندگی میں؟ اس دن بھی کی ہوگی کچھ ساتھی میں وہ تو ایک دو بیچے ہمارے ایک دم سے آپ طرف آ گئے.
खुदाई तो उसको बोलते हैं ना, खुदा से जिसको जी जी वो सख्त सही उस वक्त लोग ले जाए गुरु की तरह खुदाई ये आउटडोर एक्टिविटी करवाते हैं इंशाल्लाह खुदाई करवाएंगे। उससे इंसान के भूख जो है ना बहुत बढ़ जाते हैं। भूख बढ़ जाती है उस वक्त मगर लोग जो कमजोर हो करते हैं ना, जाते हैं। इनको आप 5 रोटी दे दो यार ये ऐसे खा जाएंगे मिनट। कब्र वगैरह की खुदाई जैसे हाँ खबर की आप जरा एक 5-6 खुदा मारो बस पे पता चले। प्यास भी लग जाती प्यास लगती है और भूख, साहबा सख्त भूख लगी हुई थी, खाने को कुछ नहीं है। जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसीने भी बह रहे हैं और सख्त भूख लगी है, साहबा सारे उनके घर में एक बकरी का बच्चा हो गया, उसको ज़िबा किया और सालन तैयार किया। आकर खामोशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खान में कहा कि मैंने एक बकरी का बच्चा सालन तैयार किया, आप ऐसे करें आप और चंद साहबा आप आ जाए खाना खाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुना ऐलान कर दिया कि सब चलो भाई परेशान हो गए। उन्होंने लिखा है कि भाई उलमा ने क्यों उनकी जमीन क्या पैर पाँव से जमीन पाँव निकल तले जमीन चली गई निकल गई भाई कि एक सारे साहब एक बकरी का बच्चा बकरी भी नहीं उसका बच्चे उसका सालन ये कैसे पूरा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको देखा बाप कहे कि भाई ये घबरा गए परेशान। आपने कहा फिक्र की बात नहीं, आप सालन निकालो मत मैं खुद निकालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए निकाला सालन सब ने पेट भर के, ये मौजज़ा था पूरा एक बकरी का बच्चे का सालन सबको पूरा हो। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे और दुआएं मांग रहे, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा, अल्लाहुम्मा अग़फिर अंसार वल माजरा, कि कोई भी ऐश इशरत राहत आराम दुनिया की कोई भी आराम नहीं है, आराम का है आखिरत में। और मग़फ़िरत फरमाए अंसार और मुहाजिरीन की, अल्लाहुम्मा आमिन रवातिना ओके अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना। हाँ ये दुआ पढ़ने लगे, ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। तो इसमें देखो इस वक्त में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत का कह रहे कि ऐश कहाँ है, आराम कहाँ है, राहत कहाँ है, आखिरत में। तो इससे हमें ये सबक मिलता है भाई दुनिया में इंसान पे परेशानी आएगी, टेंशनें आएगी, मुसीबतें आएगी, हमें घबराना नहीं है। अगर हम इस छोटी छोटी मुसीबतों से परेशान हो के तौबा नऊज़ु बिल्लाह दीन को हम छोड़ बैठेंगे तो आखिरत का फिर क्या होगा। कल तालीम में एक हदीस मैंने सुनी, कहा उसमें लिखा था कि किसी फासिक फाजिर आदमी को जब अल्लाह पाक देते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं, डील देते हैं, इस्तिदराज उसको बोलते हैं। हालांकि वो फासिक होता है फाजिर होता है लेकिन उसके पास पैसों की कसरत होती है, औलाद की कसरत होती है, हदीस है। फिर लिखा था कि आप लोग उस फासिक और फाजिर आदमी के ऐश और इशरत को देखकर धोखे में ना पड़ना कि कब्र में उसके लिए क्या मुसीबतें हैं तुम्हें उसकी खबर नहीं। तो अगर हमें किसी फाजिर फासिक आदमी को बाद में इंसान के दिल में आ जाता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सीरत क्लास के लिए, वो सरियाब से आ रहा हूँ, मैं बरूरी से आ रहा हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं किधर से आ रहा हूँ सीरत पढ़ने के लिए, और मैं तो दीन की नमाज भी पढ़ रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है, वो मुश्किलात भी आ रही, बच्चे कोई बीमार है, कोई क्या टेंशन है। और वो देखो भाई न एक नमाज पढ़ता है ना कोई कुछ भी करता है, ना अल्लाह को ना जानता है ना अल्लाह के रसूल को जानता है, फिर भी गाड़ियों में फिर रहा है, ऐसे मजे उड़ा रहा है ऐसे। तो इस ख्याल में कभी भी नहीं आ और नहीं ना शुक्री हो जाएगी। हाँ असल जो है आखिरत की ऐश इशरत है, ये दुनिया तो बिल्कुल मामूली चंद दिन की जिंदगी है। इसको आप अगर इसको हमने अहमियत दे दी तो बस फिर आखिरत की जो जिंदगी है वो फिर कसम कुर्सी में लग गुजर जाएगी। असल इस दुनिया में हमने क्या करना है, ये इम्तिहान है, इम्तिहान का है, यहाँ फिक्र हमने करनी है आखिरत की कि आखिरत हमारी बन जाए। और आखिरत कब बनेगी, जब हम उसको वक्त देंगे। भाई हर चीज वक्त मांगता है, हर चीज वक्त मांगता है। आप इंग्लिश सीखोगे बगैर वक्त दिए नहीं सीख सकते, आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो बगैर वक्त दिए हुए आप नहीं सीख सकते। ये दीन कैसे बगैर वक्त दिए हुए आ जाएगा, हम घर में बैठे रहे और दीन आ जाए, इस तरह हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वक्त दीन को हम देंगे तो इंशाल्लाह दीन आएगा जिंदगी। अच्छा बनु कुरैज़ा जो एक कबीला रह गया, बनु नज़ीर चला गया, बनु कैनुका चला गया, एक रह गया, इन्होंने भी गद्दारी की। इन्होंने क्या गद्दारी की, इनको जब पता चल गया कि सारे कुफार इकट्ठे हो गए और वो आ रहे, अब तो मुसलमान कुछ भी नहीं है, तो ये अंदर ही रह रहे थे मदीना के अंदर, तो इनके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर बिन आवाम को भेजा कि वो आ रहे, मायदा ये हुआ है कि हम सब ने मिलकर मुकाबला करना है। इन्होंने कहा ना हम तौबा नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद को जानते हैं ना उनके किसी मुआहदे को जानते, हम तुम जानो तुम्हारा काम। इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया, गद्दारी की, ठीक है।
اب کیا ہوا, قبیلہ غطفان ایک قبیلہ ہے, اس کا ایک شخص تھا نعیم, وہ مسلمان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, لیکن کسی کو نہ میرے قبیلے میں سے پتہ ہے نہ کسی کو, اب مجھے کوئی خدمت بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو جنگی مہارت اور جنگی چالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ واپس جاؤ, جا کر ان کے اندر پھوٹ ڈالو. نہیں تو گئے بنو قریظہ کے پاس, ان سے کہا کہ یہ لوگ تو تم کو یہاں چھوڑ دیں گے بے اسرا, ٹھیک ہے, کفار جتنے ہیں وہ تو یہاں نہیں رہیں گے, آپ نہیں یہاں رہنا ہے. اگرچہ مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچے لیکن پھر بھی وہ دوبارہ اٹھ کر تمہیں تو ختم کر دیں گے. تم اپنی خیر مناؤ, تم ایسا کرو ان سے جو کفار ان سے جو آپ نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اندر سے ہم حملہ کریں گے, باہر سے آپ کرنا, یہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے مجھ پر, آپ ایسا کرو ان سے ضمانت کے طور پہ چند بندے مانگو, وہ آپ کو بندے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. کفار سے کچھ بندے مانگو کہ ہمیں دے دو, وہ نہیں دیں گے. ادھر یہ بات کہی اور وہاں چلے گئے اپنے قبیلے کے پاس, وہ بھی کفار کا قبیلہ تھا. ان سے کہا کہ بھائی بنو قریظہ نے تو بھائی ہتھیار ڈال دیے, وہ تو کہہ رہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور وہ آپ سے دیکھو بندوں کا مطالبہ کریں گے, وہ آپ پر اعتماد ہی نہیں کرتے. اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ ان سے کہو کہ چلو حملہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے. کفار نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ کل ہفتے کا دن ہے, بس ہم حملہ کریں گے, ہم باہر سے کریں گے, تم اندر سے کرو, بس جو بھی ہو. تو بنو قریظہ نے کہا ہفتے کا دن ہی ہمارے لیے مقدس ہوتا ہے, ہم کوئی حملہ نہیں کریں, اور ہم آپ پر اعتماد نہیں, ہمیں بندے دے دو, ٹھیک ہے. یہ چال دیکھو, بندے انہوں نے مانگی, انہوں نے کہا اچھا یہ دیکھو اس کی بات صحیح تھی نہیں کی, اور انہوں نے بنو قریظہ سے کہا کہ بس تم جانو, تمہارا کام جانے, بس تم ہمارا ساتھ نہ دو. بنو قریظہ نے بھی کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اس طرح سے اندرونی جو خطرہ تھا وہ محفوظ ہو گئی. سمجھ آ گئی بات. اس سے کہتے ہیں جنگی مہارت اور جنگی چالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلی. اب آگے کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دشمن کے حالات کی خبر کون لائے گا. خندق کی اس طرف وہ لوگ, اس طرف مسلمان ہیں, تو سخت سردی کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں اور وہاں کی خبر لیں, اور ان کے لیے دعا کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی سخت سردی تھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے چاروں طرف ایک حمام اور ایک گرم آگ لگ گئی, اتنی گرمی مجھے محسوس ہوئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اجلاس چل رہا تھا, ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے, سارے کفار بیٹھے ہوئے تھے, اجلاس چل رہا تھا, رات کا اندھیرا تھا, اس طرح کی لائٹنگ نہیں تھی, تو وہ بھی جا کر اجلاس میں بیٹھ گئے. ابو سفیان کو کچھ شک ہوا, انہوں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ باہر کا کوئی بندہ ہمارے اندر ہے, ہر کوئی ہر بندہ اپنے ساتھ والے بندے کی خیر خبر لے لے. اس میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ہوشیاری کی, فوراً دوسرے بندے کا کون ہو تم, ٹھیک ہے, کانفیڈنس. اس نے کہا میں آوازین قبیلے سے. بولتے ٹھیک ہے پھر اپنے بندے کو. اس نے وہ یہ دیکھو اسے کہتے ہیں نا, ہاں ایسا پکڑ کون ہے. اب یہ پتہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ایسا نہیں ہے بس سر پزڑی جی بس کچھ بھی پتہ نہیں. مسلمان کو چست ہونا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے. الضعیف المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, کہ خیر مسلمان کون ہے, جو بہترین مسلمان, جو قوی ہو, طاقتور ہو. یہ ضعیف مسلمان, یہ بھی مسلمان ہے لیکن بہترین کون ہے, جو قوی ہے. تو مسلمان کو ایسے جنگی مہارت, آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو مسلمان کو اس میں آگے جانا چاہیے, ٹھیک ہے. جو میڈیا وار چل رہا ہے اس میں محنت کرنی چاہیے. 44 قسمیں جہاد کی. جہاد کی کتنی قسمیں؟ 44. ایک عرب نے ایک کتاب لکھی ہے, 44 طریقے لکھے. اس میں ٹیکنالوجی بھی ایک طریقہ لکھا ہے کہ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا یہ بہت وقت کی سخت ترین ضرورت ہے جہاد, ٹیکنالوجی میں مہارت. اب ٹیکنالوجی میں مہارت ہم حاصل کریں گے تو بھائی دیکھو فیس بک ان کا ہے, واٹس ایپ ان کا ہے, فلانا جتنے بھی ایپ ہے جو ہمارے نوجوان نسلوں کو تباہ کر رہے. ہمارا کوئی یہ بھی ایسا, ہم نے کوئی بھی ایک چیز ایسی تیار نہیں کی کہ ہمارے نوجوان اس پہ آ گئے. تو کوئی بندہ اٹھ جائے نا یار, کوئی ہمت کر لے, کوئی ٹیکنالوجی والا ہے, کوئی ایسی چیز تیار کر لے, کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا لے کہ بھائی جہاں خدا نخواستہ ایسا سافٹ ویئر بنا لے. ہر موبائل میں ایک میرا آئیڈیا ہے ذہن میں, واللہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہر موبائل میں وہ سافٹ ویئر یا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو, اور اس کا یہ کام ہو کہ اس کے آس پاس اگر کوئی اس میں سینسر ایسے اگر ڈال دے, اگر ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے آس پاس کوئی بم یا کوئی ایسی چیز ہو یا اسلحہ یا ہو تو وہ خود سے بلنک کرنا شروع کرے. واللہ عالم, یہ تو ٹیکنالوجی والے بتا سکتے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں.
بالکل ہو سکتا تو اس سے کیونکہ سینسر یار آپ جاؤ گے آج کل سیڑھیاں ہیں اس پہ آپ چڑھتے رہے تو لائٹنگ آن ہوتی رہتی ہے، تو جب آپ کو وہ پتہ چل جاتا ہے بندے کا تو اصلی کا کیسے پتہ نہیں چل سکتا؟ تو یہ اس پہ کوئی محنت کرے، آئیڈیا ہے اس پہ کوئی کام کرے، ٹیکنالوجی اور بہت سارے آئیڈیاز ہے اگر کوئی کرنے والا ہے، لیکن کوئی بھی سوچتا نہیں. ہمارے تو بس لائک سے ہی جان نہیں چھوڑتی کہ وہی میں ہوٹل فلانا مین اجوا مین دبئی ریسٹورنٹ مین فلانا، بس اسی کی تصویریں لے کر اپلوڈ کر کے خوش ہو رہے ہیں. تو یہ کون کرے گا بھائی؟ میں اور آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں تو جہاد کے لیے اپنے آپ کو ہر طریقے سے تیار کریں، ذہناً بھی، جسماً بھی، مالاً بھی، اور اپنا دماغ ہر چیز جہاد کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس یہاں تک آپ کا یہ 5 ہجری کا یہ ہو گیا غزوہ خندق. اس حوالے سے کوئی کوشچن؟ تو اس کا اختتام نہیں بتایا. سچ میں اختتام، اچھا اختتام نہیں بتایا. 25 دن انہوں نے محاصرہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس اجلاس میں کیا بات ہو رہی تھی؟ ابو سفیان نے یہی کہا کہ ہمارے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ سارا ختم ہو گیا، سردی بھی سخت ہے، اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں واپس لوٹ کے جانا چاہیے. اور وہ واپس لوٹ کے چلے گئے. طوفان وہ اس میں طوفان، ہاں اسی میں طوفان آیا تو اس سے کفار ان کے خیمے وغیرہ اکڑ گئے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اس سے بھی ان کے عزائم کمزور ہو گئے. بس وہ 25 دن کے بعد وہ واپس چلے گئے. اس طرح پھر خیر آ گئی کن کی؟ بنو قریظہ کی. یہ اب اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہے بنو قریظہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی خبر لی کہ این جنگ کے وقت اس نے کیا کر دیا، معاہدہ اور غداری کی، معاہدہ توڑ دیا، بولتے ہم نہیں جانتے. اب اگلا چلے اس کو وہ ایک پہلوان آیا، اس نے خندق پار کر کے کہا کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ. انہوں نے پھر آواز لگائی، پھر انہوں نے کہا میں جاؤ، انہوں نے کہا پھر اس نے آواز لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تلوار دی، کہا جا. وہ جب گیا انہوں نے کہا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اس نے کہا آپ کے والد میرے دوست ہیں، میں آپ سے نہیں لڑتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ سے لڑنا چاہتا ہوں، اگر آپ نہیں لڑنا چاہتے لیکن میں آپ سے لڑنا چاہتا ہوں، آ جاؤ مقابلہ کرتے. تو پھر حضرت علی نے ان کو 3 چوائسیں دی، یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دے دو، یا واپس لوٹ جاؤ، یا آ جاؤ مقابلہ کرو. اس نے پہلے 2 ٹکرا دی، کہا کہ چلو مقابلہ کرتے. ٹھیک ہے، تو مقابلہ کیا. انہوں نے پہلا وار حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس وار سے بچایا، دوسرے وار کر کے اس پہلوان کو جان سے مارا.